اب بچے کے لیے جو ہے لکھتے ہوئے میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے. انگلش کے الفاظ میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ کم سے کم استعمال ہونے چاہیے. اچھا ایک اور چیز ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ جب بھی لکھیں ایک حرکت سے لکھیں, موومنٹ سے لکھیں, کسی کرنٹ سے لکھیں. اب جیسے ہم کہانی لکھتے ہیں جی کہ فلاں بچہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کتاب کھولی. ہم اس کو ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں نا کہ وہ جیسے ہی دروازہ کھلا بچہ آیا, اس نے دیکھا کہ وہ کتاب پڑھی, اس نے کتاب کھولی, اس میں پڑھنا شروع کر دیا. منظر وہی ہے, انداز مختلف ہے. اس کا کیا ہوگا کہ وہ ایک بچے میں توجہ جو ہے نا وہ کہانی کی طرف زیادہ ہوگی, چاہے وہ نظم ہو, چاہے وہ کہانی ہو, مضمون ہو. ہم نے صرف قاری کی جو ہے نا وہ دیکھنی ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے جی بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کام نہیں, بھی ہمیں بچہ بن کے لکھنا پڑتا ہے. اگر ہم بچہ بن کے نہیں لکھیں گے تو بچے نہیں پڑھیں گے. ہمیں اس عمر کے لحاظ سے اس کو لکھنا پڑتا ہے کہ بچہ کیا پڑھنا چاہتا ہے. کہانی ہم نے لکھ لی, پروف ریڈنگ بھی کر لی. اب اگلا مرحلہ کیا آتا ہے جی کہ ہم نے اس کو کس رسالے میں چھاپنا ہے. ہم نے ایڈیٹر صاحب کو بھیجا, ایڈیٹر صاحب اگر آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں وہ فائل میں اگلے مہینے میں ضرور چھاپیں گے, نہیں تو سائڈ پہ رکھ دیں گے اور وہ پھر ردی کی ٹوکری میں بھی آ جائے گی. 3-4 رسائل میں ایز اے معاون جو ہے نا میں کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہوں. اس میں کیا ہوتا تھا, کہانی آتی تھی. اچھا مثال کے طور پہ ندیم اختر صاحب بیٹھے ہوں, میرے خیال میں اس میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور ایسی شخصیات بیٹھے ہوں جن سے میں نے لکھنا سیکھا, جن کو پڑھ کے میں نے لکھنا سیکھا. اور الحمدللہ ملتان آپ لوگوں سے پہلے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے, ملتان والے جب بھی بلاتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پاتا. اب ندیم اختر کی کہانی آ گئی, ندیم اختر سے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں, میں نے اچھا یار ندیم کی کہانیاں سائڈ پہ رکھ دو. اب جی ناصر ملک صاحب کی کہانی آ گئی, بڑے اچھے تعلقات ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں, یار یہ لازمی چھاپنی ہے پرچہ, چاہے وہ پریس میں جا رہا ہوں میں پریس کو روک لوں گا, ریکویسٹ کر لوں گا ناصر ملک صاحب کی کہانی چھاپنی ہے. جی ہم نے بچوں کے ادب کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے لکھنا ہے, موجودہ نسل کے لیے لکھنا ہے. ہم نے دیکھیں میں جو لکھ دیا یا آپ لوگوں نے لکھ دیا, جو لکھ رہے ہیں, جو لکھنا چاہتے ہیں. اب ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ماشاءاللہ سے اداکار بھی سینئر اداکار ہے, انہوں نے جو کردار جو ادا کر دیے وہ تاریخ کا حصہ ہو گئے, تاریخ کا ایک پارٹ ہو گئے. وہ جانا دنیا سے سب نہیں ہے, لیکن ہماری تحریریں, ہمارا کردار وہ زندہ رہنا چاہیے. ہمیں جو آنے والی نسلیں وہ اچھے الفاظ میں یاد رکھنی چاہیے. اشفاق احمد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, بانو قدسیہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, صوفی تبسم صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کی نظمیں, ان کی تحریریں آج بھی لوگ شوق سے پڑھتے ہیں. اور مزے کی بات ہے, اب جب بھی پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو بالکل وہ ایسے لگے گا جیسے بھی تازہ تازہ لکھا ہے. کوشش کریں کہ ایسا لکھیں جو آپ کے طریقہ حصہ بن جائے. تحریر لکھ لی ہم نے. اب آتا ہے جی کہ آپ نے جو ہے کہ منظر ماحول ہونا چاہیے. اب ماحول کے لیے کیا ہونا چاہیے, یا تو چراغ جلنا چاہیے, لالٹین جلنی چاہیے, بالکل خاموشی ہو, ٹھیک ہے, کوئی تنگ نہ کرے, دروازہ لاک کر کے بس کہانی لکھے. بھی ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی آپ کو شور میں بھی لکھنا, کہانی کا ایک نقطہ ملنا چاہیے, آپ کو ایک موضوع ملنا چاہیے, اور موضوع کے آگے آپ نے اس کو آگے بڑھا دینا ہے, اس کے آگے لکھ دینا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ آئے بائیں شائیں کر کے, جیسے اکثر یونیورسٹیز کے پیپر ہم دینے جاتے ہیں, بس وہ پیپر پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے نا آئے بائیں شائیں کر کے جناب جی بس پیپر پورا کیا, استاد صاحب نے فٹے میں ناپ کیا اور جناب نمبر لگا دیا, بچہ پاس کر دیا. ایسے ہم نے نہیں کرنا. ہم نے کہانی لکھنی ہے, اور کہانی لکھتے ہوئے ایسے معاملات کو کہہ لیں کہ نظر انداز کرنا ہے کہ جو بچوں کو ناپسند ہو, ٹھیک ہے, اور ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے جو عام فہم ہو, بچہ آسانی سے سمجھ سکے. اب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو غلط العام ہو چکے ہوئے ہیں, عام طور پہ وہ الفاظ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. لفظ جیسے راول پنڈی ہے, عموماً ہم اکٹھا لکھتے ہیں. راول الگ ہے, پنڈی الگ ہے. جہاں گیر
جہاں الگ لکھا جائے گا گیر الگ لکھا جائے گا، بالکل لفظ ہے. حالانکہ ہم لکھتے ہیں وہ حالہ نکا بھی پڑھا جا سکتا ہے. حال آ کے، اس کا معنی دیکھیں، حال آ کے یعنی موجودہ دور میں، موجودہ جو وقت ہے اس کے مطابق یہ چیز ہے. اور اچھا لکھنے کے لیے آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے، مطالعہ. دیکھیں اب ہمارے جو کافی قائرین ہیں ان کو بس پڑھنے کے لیے چیز ملنی چاہیے. اکثر کیا ہوتا ہے گھر میں روٹی لینے جاتے ہیں، وہ اخبار میں ہوتا ہے جناب، وہ اخبار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایسی کہانی لکھی ہوتی ہے، اس میں سے ہمیں موضوع مل جاتا ہے. مطالعے کو جو ہے وہ اپنا شعار بنائیں، مطالعے پہ زور دیں. جتنا اچھا پڑھیں گے، جتنا اچھا لکھیں گے. اور کوشش کریں کہ جو رسائل ہیں بچوں پہ جو آ رہی، کرن کرن روشنی ہے، گل بل ہے، پھول ہے، تعلیم و تربیت، شاہین ہے، پیغام ہے، کئی رسائل ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بھیج دیں، لطیفے بھیج دیں، خط لکھ دیں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں پھول میں لکھا کرتا تھا، 90 میں یہ پھول آیا، ستمبر 90 میں، اختر عباس صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، تو میں خط لکھا کرتا تھا. اچھا خط میرا ہوتا تھا 10 صفحات پہ، 4 لائنیں چھپتی تھی، نیچے لکھا ہوتا تھا عبدالصمد مظفر لاہور. بڑی خوشی ہوتی تھی اس کو کاٹ کے اسکول میں دکھانا، دیکھو یار یہ میرا نام چھپا ہے، میری تحریر چھپی ہے. وہ بھی وقت آیا کہ پوری کہانی چھپی، پوری تقریبات کی وہ رودات لکھی میں نے. اب وہ وقت ہے کہ میں الحمدللہ کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا ہوں. اور مزے کی بات تب ہوتی ہے کہ جب آپ کا شوق اور رزق کا معاملہ ایک جگہ پہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا، ایک پبلشنگ ادارے میں ہوں اور شوق بھی پورا ہو رہا ہے اور رزق بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب بات کو میں کیونکہ سیشن کلوز بھی کرنا ہے، ختم بھی کرنا ہے، اور بھی آگے ساتھی ہیں انہوں نے کرنا ہے. مختصراً یہ کہ میں نے اپنے موضوع پہ جو بات کی، کیونکہ زیادہ جو اکثریت ہے وہ لکھنے والے ہی موجود ہیں. اگر یہاں پر 50 بندے تشریف رکھتے ہیں، اس میں سے 5 ہوں گے جو نہیں لکھتے ہوں گے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو پڑھا اور لکھنا سیکھا. ٹھیک ہے، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج وہ سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کیونکہ سیشن اگلا بھی آنا ہے، تو کسی بچے نے، بھائی نے، بہن نے کوئی سوال کرنا ہے تو اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو 1-2 سوال جو ہے نا وہ کرنا ہے. اس میں سوال تو نہیں ہے، جیسے میں جو اس میں درمیان میں تھا نہیں، تو شاید آپ نے یقین تو بات کی ہوگی کہ جب بھی کوئی لکھنے کا آغاز کرتے ہیں کہانی میں. بالکل یہ بات آپ کی ہے کہ ہمیں، اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم لکھا کرتے تھے نا، بس کہتے تھے یار لکھو، موضوع لکھا ہے. اس سے رسالے بھی 2-3 ہوتے تھے. پھول ہوتا تھا، تعلیم و تربیت ہے، نو نہال ہے، یا وہ چاند ہوتا تھا، یا کراچی سے چھپتے ہوتے تھے. اس میں ہم لکھ دیا کرتے تھے، بس ٹھیک ہے چھپ گیا بس ٹھیک ہے ابھی کامیاب ہوگا. اور کئی چھپی ہوئی کہانیوں میں غلطیاں ہمیں نظر آتی تھی، یار یہ لائن مجھ سے غلط ہو گئی، یہ پیرا مجھ سے غلط ہو گیا، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ ایڈیٹر کی مجبوری ہوتی تھی، اس نے اس کو ایڈٹ کیا، پورا کا پورا ہی پیراگراف غائب ہے. اب میرے پاس پچھلے دنوں ایک مسودہ آیا، بڑا اچھا نام ہے، بچوں کا بڑا نام ہے اس کا. اب کیا ہوا کہ اس نے ایک اچھا رسالے میں جب آتا ہے، ہم مہینے کے بعد دوسرا رسالہ پڑھتے ہیں. ایک رسالہ آیا ہمارے پاس، دوسرا رسالہ پڑھنا اگلے مہینے میں پڑھیں گے. جب آپ پورا مسودہ پڑھتے ہیں تو اس میں چند لائنیں اس نے ایسی لکھی کہ وہ اس نے رپیٹ کی ہوئی ہیں. ہر کہانی میں وہی بات ہے، ہر جو ہے نا وہ کہانی میں اس نے 2-3 پیراگراف میں جو ہے وہ اس نے وہ لائن لکھی ہوئی. وجہ کیا ہے کہ اس کو لکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. رسالے میں ہوتا ہے کہ ہم مہینے کے بعد پڑھتے ہیں، ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ یار یہ لائن پہلے بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہم نے. جب وہ مسودہ مسلسل پڑھا میں نے کہا یار یہ تو پہلی کہانی میں بھی تھا، اچھا یار یہ اس کہانی میں بھی تھا، یار یہ تو اس کہانی میں بھی ہے. اگر اس نے مجھے 12 کہانیاں بھیجی ہیں تو میں 10 کہانیوں میں جو تھے نا 5 یا 6 لائنیں اس نے رپیٹ کی ہوئی ہیں اس کو. یعنی کہ اچھا اب یہ بات میں نام نہیں بتاؤں گا کون تھا، لیکن یہ بات ہے کہ میں اس کو اب مدیر ہوں، یا میں اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں، یا اس کو پروف ریڈنگ کر رہا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں. بات کیا ہوتی ہے، اب میں نے کہانی لکھ لی، بھیج دی، مدیر نے محنت کی نہیں کی اس کی مرضی. جب وہ کہانی چھپے تو اس کو ضرور پڑھیں. آپ کی کہانی چھپ گئی، بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ
اس صف میں کھڑے ہو گئے. جب آپ کی کہانی چھپ جائے تو اس کو لازمی پڑھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کہاں غلطی کی, کیونکہ عموماً کافی مدیران جو ہیں اس پہ محنت کرتے ہیں, اس کو جو ہے نا لکھتے ہیں اور پھر چھاپتے ہیں. تو یہ ریکویسٹ ہے. تو اب جیسے ندیم بھائی نے بات کی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس ایج کے لیے لکھنا ہے, اس کے لیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر پھول پڑھتے ہیں نا ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا, تمام جدید چیز, یہ سہولتیں ہمیں نہیں تھی نا. ہم نے کبھی وہ خط لکھا کرتے تھے ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے کے لیے. اب تو جناب ابھی یہاں سے بات ہو رہی ہے, کوئی چگلی بھی کہ ٹھک کے جناب واٹس ایپ چلائی تھا, فلاں نے تیرے نال گل کی تھی. یہ ترجیحات بدل گئی ہیں, ہماری سہولیات بدل گئی ہیں. 25-30 سال پہلے جب ہم نے لکھنا شروع کیا اس وقت اور معاملات تھے. اچھا اب یہ غور کریں کہ جب یہ موبائل آیا تھا یار بغیر تار تو چلتا پیا, کس طرح چلتا پیا. اب آنے والا جو دور ہے وہ کیسا ہوگا, جو آنے والا دور ہے وہ کیسا ہوگا. ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے, ان کو ہم نے کیسی کہانی دینی ہے. اب ہم نے کہانی لکھ دی, کتاب چھپ گئی, رسالہ چھپ گیا, وہ لائبریری میں محفوظ بھی ہو گیا. اب ہم بھائی سامنے بیٹھے ہوئے مظہر کلی ایم اے صاحب کے صاحبزادے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو پڑھ کے اتنا کہہ لیں کہ بڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے وہ کہہ لیں کہ جیسے خون میں شامل ہو چکا مظہر کلیم ایم اے صاحب. آپ کو یاد ہوگا اسپائر کالج میں تقریب ہوئی تھی کریں کریں روشنی کی سٹارٹنگ سے, تو میں نے مظہر کلیم ایم اے صاحب کے گھٹنوں کو باقاعدہ ہاتھ لگایا تھا اور میں نے کہا تھا آپ ہمارے بڑے ہیں. ہم نے جو کچھ لکھا وہ تو کچھ بھی نہیں لکھا, اس وقت میں شاید 8-10 کتابیں لکھی ہوں گی. تو مظہر کلیم ایم اے صاحب تشریف لاتے تھے, بچوں پہ شفقت کرتے تھے, اور یقین کریں آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. آج ہی عبداللہ نظامی صاحب کے صاحبزادے سے ملے, اور یقین کریں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے آنکھوں میں جو ہے نا وہ آنسو آ گئے کہ یار اسی تقریب میں مظہر وہ جو ہے عبداللہ نظامی بھی ہمارے ساتھ ہوتا, لیکن عبداللہ نظامی نہیں ہے تو اس کا صاحبزادہ ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کی خوشبو ہمارے ساتھ ہے, اس کی باتیں ہماری یاد ہیں. وہ جو اس کے ساتھ حادثہ, اس سے پہلے ندیم صاحب کو پتہ ہوگا, ناصر بھائی کو بھی, کہ ایک افواہ چلی تھی کہ عبداللہ نظامی صاحب ہارٹ اٹیک سے جو ہے نا وہ انتقال کر گئے. بڑا عرصہ رہی تقریب میں ملاقات ہوئی, عبداللہ نظامی صاحب سامنے موجود ہیں. میں کہا نظامی صاحب جنت چوں آ رہے ہو کہ جہنم چوں آ رہے ہو. تو کہتے ہیں سمد بھائی جتھے تواڈے ورگے یار ہون تے جہنم نہیں لبدی, اسی جنت ہی ہوں گے. تو واقعی وہ جنت کا مسافر تھا, جنت کا راہی تھا, جنت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا وہ مزید آسانیاں کرے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر کوئی بات بری لگی ہو, کوئی چیز سمجھ نہ لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا لکھنے کی, اچھا پڑھنے کی توفیق دے, سعادت دے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.